عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کے جیو۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑی سخاوت اچھا اخلاق ہے۔ ایک روز کوئی آئے گا لے کر کے فرصتیں، اس روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہی۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ بس کوئی ہی سمجھتا ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام، جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ جب دل کسی پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہاں سے ملتا ہے، میں نے بھی خریدنا ہے پتھر کا دل۔ جب پریشان ہو جاؤ تو ماضی کو کھنگالو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ بھی ایسا یاد آ گیا جو اللہ نے حل کیا تھا تو جان لو کہ موجودہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں اللہ موجود ہے، اور جس دل میں اللہ موجود ہو وہاں پریشانی کا کیا کام۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ بے وقوف کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ سادہ لوگوں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی لڑائی جھگڑے کو نہیں بلکہ آپ کے رشتے کو ہی کھا جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اللہ سے بات کرنا، جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا،
وہ ضرور بدلے گا تقدیریں اور آزمائشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یا اللہ، جس دن میں آپ کے پاس آؤں تو اس حالت میں آؤں کہ میری روح صاف ہو اور گناہوں سے پاک ہو اور میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو، آمین۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس شیڈ کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ دلوں کے مردہ ہونے کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو معدوم یعنی غائب کر دیتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور تمہاری استعداد فقط ایک کو درسگاہ بھیجنے کی ہو تو تم بیٹی کو بھیجنا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوشحالی اور امیری میں اتراؤ نہیں اور فقیری سے گھبراؤ نہیں، کیونکہ سونے کو آگ پر پرکھا جاتا ہے اور مومن کو امتحان سے جانچا جاتا ہے۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ جو پرندوں کی آواز سننا چاہتا ہو وہ پنجرہ رکھنے کی بجائے درخت لگائے، کبھی بھی دوسروں کے دکھ میں اپنی خوشی نہ ڈھونڈے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، نماز میرے بابا کی فتح کا نشان ہے۔ تکبر، خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ میں انسانوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ انسان اپنے آپ پر توجہ دے، اپنی آخرت سنوارے، اپنے اعمال دیکھے، نہ کہ دوسروں کے کردار پر باتیں کرے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ انصاف اگر وقت پر نہ کیا جائے تو وہ بھی ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان مشکل وقت میں جب اپنے اثاثے فروخت کرتا ہے تو دوست اور رشتہ دار وہ اثاثے خرید رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ اگر 4 دن عقاب اڑنا چھوڑ دے تو آسمان کبوتروں کا نہیں ہو جاتا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب بارگاہوں میں وہی مقرب ہوگا
جو لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہو، اور وہی خوش مزاج سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو، اور انصاف پسند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا۔ صدقہ کو لوگ نقصان اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، اور عبادت لوگوں پر تقوی جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانہ میں حکومت کا در و مدار عورتوں کے مشورے، نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و رائے پر ہوگا۔ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں شاید وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن جو اللہ ہمارے لیے چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں، بہترین ہوتا ہے۔ لہجے سمجھ آ جاتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی، دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب کچھ نہ ہو صبر کرو، جب سب کچھ ہو قدر کرو۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں کمال دیتے ہیں۔ حق پر پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن حق پر کھڑے رہنا آسان کام نہیں ہے، اور بے شک مومن وہی ہوتا ہے جو حق پر ہر حال میں ڈٹا رہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ جو عورت اپنے مرد سے انا کی جنگ جیت جاتی ہے تو وہ محبت ہار جاتی ہے۔ مرد کی فطرت میں انا اور غرور شروع سے رچا بسا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں گی تو آپ اس کے دل پہ صدیوں تک حکومت کر سکتی ہیں۔ مغرور رہیں گی تو وقتی طور پر تو وہ اسے آپ کی ادا سمجھ کر انڈرسٹینڈ کر لے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے دل سے اترتی جائیں گی کہ جب مرد کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ساری رفاقتوں کو بھلا کر چھوڑنے میں ایک پل لگاتا ہے۔ جب حقیقی خدا کو اپنے بشر کی عاجزی پسند ہے تو مجازی خدا کو کیسے ناپسند ہو سکتی ہے؟ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے بول، اچھے اخلاق انسان کو بہتر سے بہترین بنا دیتے ہیں۔ تعلق باقی رہے یا نہ رہے، مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ سنا تھا کہ کسی کو عزت دینے سے عزت ملتی ہے، مگر زیادہ عزت کبھی کبھی دوسرے کو مغرور بھی کر دیتی ہے۔ ماں باپ کو بیماریاں نہیں مارتی بلکہ اولاد کا بے حس اور غیر اخلاقی رویہ مار دیتا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رشتوں میں شکریہ اور معذرت نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہی دو لفظ رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ لمبے لمبے خطبوں، اشتعال انگیز وائز، دیو ملائی قصے کہانیوں، پوری دنیا کو فتح کرنے اور خود کو اعلیٰ مخلوق کہنے کا خاتمہ چندے پر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اچھی عادات کی مالکہ عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہ جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہ ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو،
خواہشیں مختصر کر لو اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں مخلص چیز فقط ایک دھوکہ ہے جو دل لگا کر دل سے دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلہ رحمی اخلاق کو سدھارتی ہے، ہاتھ کو سخی بناتی ہے، نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، رزق کو زیادہ کرتی ہے اور عمر کو بڑھاتی ہے۔ زندگی کے ہاتھ بہت بھاری ہیں، جب یہ تھپڑ لگاتی ہے تو گالوں پر دیے ماں کے بوسوں سے بھی خون رسنے لگتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ سردیوں کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ ہمیں اذان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی اذیت کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ مطلب ہے تو ذکر ہے، ورنہ کس کو کس کی فکر ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف سبق دینے آتے ہیں، خوشیاں نہیں۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ میں جو مزاج دنیا سے واقف ہوتی جا رہی ہوں، میں تنہا سے تنہا ہوتی جا رہی ہوں۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے مڑ سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آگاہ رہو، جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرے وہ شہید مرا ہے۔ انسان کتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مجبوریوں کے نام پہ دامن چھڑا گئے وہ لوگ جن کی باتوں میں دعوے ہزار تھے۔ اگر آپ سیلفی نہیں لیتے، ٹک ٹاکر بھی نہیں ہیں، بلا وجہ اپنی تصویروں کی ڈیجیٹل نمائش بھی نہیں کرتے،
تو یقین جانیے آپ ایک صحت مند دماغ کے مالک ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ کسی کو چاہو تو اس نیت سے چاہو کہ وہ بھلے تمہیں ملے یا نہ ملے، پر اسے جب بھی محبت ملے تو تم یاد آؤ۔ بانو آپا کہتی ہیں، آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ بے وقوف نہ بنے۔ رشتوں کو اس طرح خوبصورتی سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھول سے رس چوس بھی لے تو پھول کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ کوئی ہماری بے انتہا محبت سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور کوئی ہمارے روکھے جوابوں پر بھی صدقے واری جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھے، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ پوری زندگی نبھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ادب عقل کی تصویر ہوتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کیجیے بلکہ خود کو بدلیے، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ ہر کسی کو راس آ جائیں، اتنے عام تو نہیں ہم۔ بڑا رنگین گزرا یہ سال، سب نے اپنا رنگ دکھایا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کروا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کم تر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ جو کانٹے اوروں کے لیے بچھاتے ہیں، آگے چل کر وہی انہی کو چبھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ جس قدر جس کی قدر کی، اس قدر بے قدر ہوئے ہم۔
مکمل ہوتی ہی نہیں کبھی تعلیم اے زندگی، یہاں استاد بھی تا عمر ایک شاگرد رہتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبے کر دو، دیواریں نہیں۔ مشورے کی اہمیت۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مشوروں سے زیادہ بھروسے مند کوئی پشت بنا نہیں۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ حسن اور حسین علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین علیہ السلام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ خود ہی ہیں باعث تکلیف ہم اپنے لیے محسن، نہ ہم ہوتے نہ دل ہوتا نہ دل آزاریاں ہوتی۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے لیکن اس رب کی محبت میں کمی نہیں دیکھی۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، آمین۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ چھوڑ جاتے ہیں سبھی وقت بدل جانے پر، میرے مولا مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں، اگر آپ نے علم کے ذریعے کسی شخص کو زیر کر لیا تو بحث میں تو جیت جاؤ گے، لیکن بندہ ہار جاؤ گے۔ تو ایسی بحث میں مبتلا نہ ہونا کہ پوائنٹس جیت جاؤ اور بندہ ہار جاؤ۔ تو آپ پوائنٹس ہار دو، بحث ہار دو، لیکن بندہ جیت لو، اس کا دل جیت لو۔ بس یہ یاد رکھ لینا اور آج کے بعد یہ سبق یاد کر لینا۔ اس لیے آپ انسانوں کو جیتنے کی کوشش کرو۔ زندگی میں پوائنٹس چلتے رہتے ہیں۔ لوگ ٹی بیگ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک کھولتے پانی میں نہ ڈالا جائے اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ دوسروں کی بخشش کے فیصلے مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا، اور ایسا کہنے والے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ تو میرا غلط فیصلہ تھا، اس سے آگے کچھ نہیں کہنا مجھے۔ اچھی باتوں میں روشنی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے اور شفا ہوتی ہے۔ اچھی باتیں کہہ کر آپ ماحول کو روشن، خوشبودار اور صحت بخش بنا دیتے ہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔
باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ منافق انسان کو آپ چاہے جتنے بھی میٹھے پھل کھلاؤ مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی دے گا۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی لوگ مر جاتے ہیں موت سے پہلے۔ عورت کی محبت بڑی بہتا ہوتی ہے۔ موسم، حالات، مقام، دکھ سکھ کچھ بھی ہو، نہ بدلتی ہے نہ کم ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت۔ امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت پر صبر کرنا مصیبت پر خوش ہونے والے دشمن کے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جن کے پاس آپشنز ہوتے ہیں وہ کسی ایک کے جذبات کا خیال نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، پر دل کرتا ہے ہمیشہ ساتھ رہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر جنت میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرو۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ وقت عادتیں اور خواہشیں دونوں بدل دیتا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں رائے گاہ جا رہا ہوں میرے اللہ، اور اللہ نے بڑی محبت سے سورۃ الضحیٰ میں جواب دیا کہ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھی آنسو دینے والا آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ناراضگی سے ناراض اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خوش ہو جانے سے راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا اخلاق خراب ہو گیا اس کا رزق بھی تنگ ہو گیا۔ پانا ہے منزلوں کو تو تنہا چلا کرو، راہوں میں لوٹ لیتے ہیں ہم سفر کبھی کبھی۔ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو خواجہ سرا بھی ناچنے آ جاتے ہیں۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ ہم ناراض ہونا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں مزاج کے خلاف باتیں برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے،
ہم لوگوں کے برے رویوں میں الجھنے کی بجائے انہیں اگنور کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں دوسروں سے محبت اور پیار کی کوئی امید نہیں رہتی۔ ہم لوگوں سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں رکھتے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل کو تکلیف نہیں دیتے، نہ ہی ہم بہت ساری خواہشات کے بوجھ میں جیتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب ہم صحیح معنوں میں میچور ہو رہے ہوتے ہیں اور جب تقویٰ ہمارے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائے اور الگ ہو جائے۔ میری خوددار طبیعت کو گوارا ہی نہیں کہ میرا سر کسی کم ظرف کا شانہ ڈھونڈے۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ میں محبت کے ان دنوں کو بھی جانتا ہوں جب پاؤں زمین پر نہیں لگتے، اور ان دنوں سے بھی واقف ہوں جب پاؤں تلے زمین نہیں رہتی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ ضروری تو نہیں ہر کوئی رو کر دکھائے، درد تو ہنسی میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ دوپٹے کی قیمت 200 یا 300 ہوگی، لیکن جب تم سر پر اوڑھ لیتی ہو تو عزت لاکھوں کروڑوں کی ہو جاتی ہے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا کھدک پڑتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں، بلکہ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ کسی کا دل اتنا بھی نہ دکھاؤ کہ پھر آپ کا منانا بھی بیکار ہو۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون معاویہ ابن ابو سفیان ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصہ کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تدبیر کے برابر کوئی عقل مند نہیں، حرام سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور عمدہ اخلاق سے اعلیٰ کوئی حسب و نسب نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے
وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ واسطہ پڑے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر شخص خاندانی لگتا ہے۔ ہر میٹھے لہجے والا مخلص اور ہر سخت لہجے والا دشمن نہیں ہوتا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے نا، تو اس جگہ سے وسیلہ بنتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، جیسے مچھلی کے پیٹ میں کسی کو زندہ رکھنا، آگ کا بجھ جانا، مکڑی کا جالا۔ بس کامل یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہو کہ اللہ ہے نا، وہی مسبب الاسباب ہے۔ بہت جلد اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، جو لوگ واقعہ ہی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ سب کا وہی مطلب ہوتا ہے، لیکن کہتے سب یہی ہیں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور تقدیر ان کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل کے رزق کی فکر مت کرو، کیونکہ ہر کل اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں، لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ شیخ سعدی۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جنہیں نیند نہیں آتی انہی کو ہے معلوم کہ صبح آنے میں کتنے زمانے لگتے ہیں۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ حسب ضرورت اہم ہیں۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ پھر اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھرے گا۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا سلوک اصل مومن کی نشانی ہے۔ اللہ کی عطا ختم نہیں ہوتی، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں، گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ رحمان کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ کچھ لوگوں سے وابستہ یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں،
ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اے اللہ پاک، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ معاملات اللہ کے سپرد کر دینے والوں کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ جب گہرے رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب شروع کر دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر ان کو کمر کے اوپر رکھ لو گے تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور پیروں کے نیچے رون دو گے تو یہ تمہارا قد اونچا کر دیں گی۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ آمین۔ مایوس مت ہو، زندگی پھر موقع دے گی انشاءاللہ۔ تماشا بن گئی ہے زندگی، کسی کو کچھ بولو تو بھی غلطی ہماری، کسی کو کچھ نہ بولو تو بھی غلطی ہماری۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو، صدقہ و خیرات کرو، اور پہنو ہر وہ لباس جس میں اسراف و تکبر، فضول خرچی اور گھمنڈ کی ملاوٹ نہ ہو۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی میں دو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک وفادار اور دوسرا مخلص، باقی منافق ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں۔ لوگ دھوکہ غلطی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے بہت سوچ سمجھ کر دیتے ہیں۔ سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، صرف ایک ہی انسان ہے جو ہر جگہ غلط ہے، اور جانتے ہیں وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان میں خود ہوں۔ پتہ ہے دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہمیں غلط سمجھے۔ نکاح اولاد کا حق، وقت پر نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر والدین کو گنہگار کرتی ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ۔ چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود خدا ملتا ہے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ بہت کچھ سن کے بھی انسنا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ شب جمعہ مسجد کی صفائی کرنے کا اجر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعرات کے دن یعنی شب جمعہ
مسجد کی صفائی کرے، اور اگر وہ اس قدر کوڑا کرکٹ مسجد سے باہر پھینکے جس قدر سرما آنکھ میں ڈالا جاتا ہے، تو بھی خداوند عالم اس شخص کی مغفرت فرمائے گا۔ زخم ٹھیک ہو جانے سے حادثے نہیں بھولا کرتے۔ ماں گھر کی رونق ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر گھر کی رونق کو سلامت رکھے، آمین۔ ہم نے بڑے فریب میں کاٹی ہے زندگی، مقصد تمام عمر کا فکر معاش تھا۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے ماں وہاں ہاتھ پھیلا دیتی ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ اور عزیز کیوں نہ ہوں، دل سے اتر ہی جاتے ہیں۔ حرج کیجئے، دعا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ حرج کرنے والے کو نعمل بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ ہر درد کی دوا اللہ کے ذکر میں ہے۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ اب میسر کہاں ہے خود کو بھی ہم، ہاں تیرے بے حساب تھے جب تھے۔ کتنا عارضی ہے یہ جہاں، کتنی مختصر ہیں یہ سانسیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں۔ جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کا ہم بھی اہم ہوتا ہے، جب ان کا موڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے انشاءاللہ، ضرور بدلیں گے۔ خوشی اور خوش قسمتی 2 الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ اللہ کے آگے رونا، درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ میری مانو تو چھوڑ دو ان کو، وہ جو کہتے ہیں تم ضروری ہو۔ یہ ضرورت بھی پوری ہو گئی تو پھر کہیں گے تم مجبوری ہو۔ داڑھی والا کبھی چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔
نمازی دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پردہ کرنے والیاں تو باعزت گھرانے کی ہوتی ہیں، ہاں کچھ بے حیا پردہ اوڑھ لیتی ہیں، لہٰذا برائی کو ختم کیجیے، نیکی کو نشانہ مت بنائیے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے، شکر الحمدللہ۔ سردی میں گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ دنیا کے سارے مرد اگر اندھے بھی ہو جائیں تب بھی عورت پر پردہ واجب ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں سب سے بہترین دوست نماز ہے، جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور اللہ سے آپ کی بخشش کی سفارش کرے گی۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ حسن یوسف سا ہو یا صورت بلال جیسی، دوستی روح سے ہو تو ہر روح کمال لگتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ شاہی جوڑا صرف ایک ہی تھا، مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو تم چاہ کر بھی پا نہیں سکتے، وہ تمہاری دعائیں تم تک کھینچ لاتی ہیں۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو۔ شاہی شادی تو وہ تھی جب حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جوڑا عرش سے آیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نماز فجر قائم کرو
اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔